جو مسلم لیگ نون کے دور میں بڑے بڑے منصوبے، کامیاب منصوبے قائم کیے گئے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسی طرح پاکستان کی دفاعی خود مختاری کو مضبوط کرنے کے لیے، چاہے وہ جے ایف تھنڈر کی صورت میں جہاز ہو، چاہے وہ ایٹمی دھماکوں کا اعلان ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جیتنے کا سامان ہو، ہر محاذ پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی وہ بندوبست کیا ہے، وہ پالیسیز اپنائی ہیں جنہوں نے پاکستان کی خود مختاری کو مضبوط کیا ہے۔ چاہے خارجہ پالیسی کا میدان ہو، جو سفارتکاری مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے، اور میں آج ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ اعلان لاہور جو انڈیا پاکستان کے درمیان نواز شریف صاحب اور بھارت کے وزیر اعظم نے، اٹل بہاری واجپئی نے کیا تھا، وہ انڈیا پاکستان بائی لیٹرل ریلیشنز کا ہائیسٹ پوائنٹ تھا، جس کو جنرل مشرف نے کارگل کے ذریعے سیبوٹاج کیا اور اس خطے کی تاریخ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح پاکستان میں سی پیک کی صورت میں جو اقتصادی خود مختاری کا پروگرام مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا، اگر اس کو ڈسرپٹ نہ کیا جاتا، اگر اس کو تباہ نہ کیا جاتا، اگر یہ نام نہاد تبدیلی لا کے اس میں خلل نہ ڈالا جاتا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج 40 ارب ڈالر سے زیادہ چین کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں ان اکنامک زونز کے اندر آ چکی ہوتی، جس سے لاکھوں پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملنا تھا اور پاکستان میں صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ لیکن اس ترقی کے سفر کو تہ و بالا کر دیا گیا۔ وہ پاکستان جس کو 2017 میں ایمرجنگ پاکستان، ایمرجنگ اکانومی، رائزنگ پاکستان کہا جا رہا تھا، آج وہ پاکستان بین الاقوامی اداروں کے سامنے معاشی سرنڈر کے معاہدوں پہ دستخط کرنے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ پاکستان جو دنیا کی پہلی 5 تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں شمار کیا جاتا تھا، آج وہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے۔ آج وہ پاکستان سفارتی طور پہ تنہا ہو چکا ہے۔ آج یہ نہیں پتا کہ چین ہمارے ساتھ ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، یا خلیجی ملک ہمارے ساتھ ہیں جیسے وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ہماری آج کس ملک کے ساتھ دوستی ہے؟ چونکہ ہمارا ہر ملک کے ساتھ رشتہ بھیکاری کا رشتہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ شخص جو کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لوں گا، آج وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج پاکستان کی معیشت تباہ، پاکستان کی سفارت تباہ، پاکستان کی سیاست بدترین مہاجرائی کے نتیجے میں تباہ اور انتشار کا شکار، اور پاکستان کا معاشرہ بدترین انتہا پسندی کے رویوں میں دوبارہ دھکیل دیا گیا ہے، جہاں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ختم کی جا چکی ہے، اور سانحہ سیالکوٹ جیسے واقعہ آج پاکستان کو دوبارہ دنیا کے سامنے بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں: معیشت، سیاست، سفارت اور کسی ملک کی معاشرت۔ جب ان 4 کو تباہ کر دیا جائے تو ملک اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آج مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو دوبارہ بچانا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی ماں ہیں تو ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کا فرض ہے کہ وہ قائد اعظم کا سپاہی ہوتے ہوئے
وہ کسی کو پاکستان کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم اس ملک کو دوبارہ آئین کے راستے پہ ڈالیں گے، ہم دوبارہ اس ملک کو حقیقی جمہوریت کے راستے پہ لائیں گے، اور ہم دوبارہ اس ملک کو معاشی ترقی کے راستے پر لے کر آئیں گے، اور ہم دوبارہ اس ملک کے معاشرے میں یکجہتی، بھائی چارہ، ہم آہنگی پیدا کریں گے، تاکہ ہر پاکستانی، چاہے اس کی کوئی نسل ہو، اس کی کوئی زبان ہو، اس کا کوئی مذہب ہو، اگر وہ پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتا ہے تو وہ پاکستانی خاندان کا رکن ہے، اور ہم پاکستانی خاندان میں کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے ایک گلدستے کی مانند اس ملک کو جوڑنا ہے، اور اس کے لیے ہم جد و جہد کریں گے، جس طرح قائد اعظم نے ہمیں جمہوری جد و جہد سکھائی، جس طرح ہمارے قائد نواز شریف نے ہمیں اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ پیروں پہ کھڑا ہونا سکھایا۔ آج وہ مسلم لیگ جو بدقسمتی سے سیاست کے اندر سازشوں کے ذریعے جس کا کلچر یہ بنا دیا گیا تھا کہ ادھر حکومت بدلتی تھی اور ادھر مسلم لیگ کے لوگ ایچکنے ڈال کے ڈکٹیٹروں کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے، اور مسلم لیگ میں فارورڈ بلاک بن جایا کرتے تھے۔ 3.25 سال ہو گئے ہیں، مسلم لیگ نون کو سب نے الٹی چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بھی ایم این اے، ایم پی اے، کاؤنسلر تو دور کی بات ہے، کارکن بھی کوئی مسلم لیگ نون کے وجود سے علیحدہ نہیں کر سکا۔ یہ کارنامہ ہے جو ہمارے قائد نواز شریف کا ہے کہ انہوں نے ڈرائنگ روم کی مسلم لیگ کو آج عوام کی مسلم لیگ بنا دیا ہے، اور گلگت بلتستان سے گوادر تک لاکھوں مسلم لیگ نون کے کارکن اپنے قائد اور اپنی جماعت کے ساتھ ایک فولادی چٹان بن کر کھڑے ہیں، جن کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے، نہ ان میں کوئی انتشار پیدا کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ آج کا پیغام ہے مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس کے موقع پر، کہ ہم نے اپنے قائد اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، ان کے تصور کے مطابق پاکستان کو ایک جدید ریاست بنانا ہے، جس میں آئین کی اور قانون کی بالادستی ہو، جس کے اندر جدید معیشت ہو، ایسی معیشت ہو جو جدید رجحانات کے ساتھ ہو۔ پاکستان میں ایک صنعتی انقلاب ہو جس سے پاکستان کے بے روزگاروں کو روزگار ملے، پاکستان سے ہر سطح پر علاقائی اور سماجی ناہمواری کو ہم ختم کر سکیں، پاکستان کے تمام علاقے ترقی کریں اور پاکستان کے تمام عوام ترقی کریں، ہم امیری اور غریبی کے فرق کو ختم کریں، ہم غربت کو ختم کریں، ہم جہالت اور بیماری کو ختم کریں، اور پاکستان کو دوبارہ دنیا کے صف اول کے اندر کھڑا کریں۔ یہی وہ منشور ہے جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اتنے شاندار اور مخلص کارکنوں کی یہ فوج جو آج مسلم لیگ نون کو دستیاب ہے، اور وہ قربانیاں جو ہماری قیادت اور کارکن دے چکے ہیں، وہ منزل دور نہیں کہ یہ پاکستان کی ریاست جو مسلم لیگ نون سے چھینی گئی تھی، یہ ریاست پھر اپنی ماں کی گود میں آئے گی، اور یہ ترقی کرے گی، یہ پھلے گی، یہ پھولے گی، اور پاکستان قائد اعظم کے تصور کی عملی تعبیر بنتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک مثال بنے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اب میں اس پروگرام کے آخری مقرر اور پاکستان کی تاریخ، پاکستان مسلم لیگ کی جو تاریخ ہیں، ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اس سے پہلے احسن اقبال صاحب کی سپیچ میں سابقہ میئر جناب عادل گیلانی صاحب تشریف لائے، پاکستان مسلم لیگ نون فیڈرل کیپٹل کے جنرل سیکرٹری انجم عقیل خان صاحب تشریف لائے، ان کا بہت شکریہ۔ اب میں
ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو خود تحریک پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ کی تاریخ ہیں، جناب چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون راجہ محمد ظفر الحق صاحب۔